48 روز کے بعد لاک ڈاؤن میں 31 مئی تک توسیع اور نرمی. شہر کی تمام اہم مارکیٹس ہفتے میں 4 روز کے لیے مکمل کھل گئیں. کپڑوں، جوتوں، برتنوں، کاسمیٹکس کی دکانیں بھی کھل چکی ہیں. ماڈل بازار سے بھی خریداری ہو سکے گی. بیوٹی سیلونز، باربر شاپس بھی کھل چکی ہیں. شاپنگ مالز، تعلیمی ادارے، عوامی اجتماعات اور شادی ہالز بند رہیں گے. روزگار پھر سے بحال ہونے پر دکانداروں میں خوشی کی لہر. دکانوں پر کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے لاہور پولیس تیار. شہر کی 50 مارکیٹس اور بازاروں میں اضافی نفری لگا دی گئی. منامہ، کلوز لائن نفری، لائسنسنگ سٹاف، ڈرائیونگ سکول میں تعینات. موٹر سائیکل سکواڈ مارکیٹس اور بازاروں میں فرائض سر انجام دے رہا ہے. تاجر تنظیمیں ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے میں پولیس کا ساتھ دیں گی. کیا لاہور میں پھنسے پردیسی گھروں کو جا سکیں گے؟ فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہاتھ میں. وزیر اعلیٰ کو عید سے قبل شہر سے باہر جانے والے ٹرانسپورٹ کھولنے کی تجویز. مسافر گاڑیوں میں بیٹھنے سے پہلے ماسک، گلوز پہنیں گے. کھانستے اور چھینکتے ہوئے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں گے. ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے گا. پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے پیش نظر ایس او پیز وزیر اعلیٰ کو ارسال. شہر میں بسیز، ویگنز اور میٹرو سمیت پبلک ٹرانسپورٹ بند، جبکہ چنگچی اور آٹو رکشوں کا استعمال بڑھ گیا. عام دورفت کے لیے شہری بڑی تعداد میں رکشوں پر سفر کرنے لگے. آٹو اور موٹر سائیکل رکشوں میں سماجی فاصلہ اور ایس او پیز عمل درآمد کرنا ناممکن ہو گیا. کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ. کورونا وائرس کے کیسز میں مزید اضافہ. لاہور میں کورونا کے 262 نئے مریض. پنجاب میں 475 نئے کیسز. تعداد 11,482 ہو چکی ہے. اب تک کل 197 اموات. 4,323 افراد صحتیاب ہوئے ہیں. ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق اب تک کل 1,30,546 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. کورونا وائرس نے پنجاب پولیس کو ہی اپنا ہدف بنا لیا. پنجاب پولیس کے 211 افسران اور اہلکاروں میں کورونا کی تصدیق. محکمہ بورڈ آف ریونیو دفتر کے اسکیلٹن سٹاف میں بھی کورونا کا شکار. 2 دن کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا. حکومت پنجاب نے تمام سرکاری محکموں میں ملازمین کا کورونا ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا. لسٹیں مرتب. کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے چین سے امدادی سامان لاہور پہنچ گیا. پی آئی اے کی خصوصی پرواز بیجنگ سے امدادی سامان لے کر لاہور پہنچی. لاہور ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات. سامان وزیر اعلیٰ اور ارکان صوبائی اسمبلی وصول کریں گے. کورونا نے صوبائی خسارہ بلند ترین سطح پر پہنچا دیا. پنجاب 6 ارب 64 ارب کے خسارے میں چلا گیا. محکمہ خزانہ پنجاب نے صوبائی خسارے پر اعداد و شمار سے متعلق حکومت کو آگاہ کر دیا. پنجاب حکومت کو ابھی تک وفاق سے 10 ارب کا ملنے صوبائی شیئر بھی نہ ملا. برطانیہ جانے کے منتظر لاہوری تیار ہو جائیں. پی آئی اے 11 سے 17 مئی تک 9 خصوصی پروازیں چلائے گی. 2 پروازیں لاہور سے بھی اڑیں گی. ٹکٹس آن لائن ملیں گی. پی آئی اے نے شیڈیول جاری کر دیا. غیر ملکی کمپنیز فارغ. اب لاہور کی صفائی پاکستانی کمپنیز ہی کریں گی. ایل ڈبلیو ایم سی کے ٹھیکے کے لیے پالیسی تبدیل. کسی غیر ملکی کمپنی کو ٹھیکہ نہیں دیا جائے گا. صرف ملکی کمپنیز کو ٹینڈرز جمع کروانے کی اجازت ہوگی. آئندہ چند روز میں خواہش مند کمپنی سے درخواستیں طلب کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ نے نئے نظام اور ٹھیکہ پالیسی کی منظوری دے دی. سوئی ناردرن گیس کمپنی کو چوروں نے اربوں کا نقصان پہنچا دیا. لاہور سمیت تمام ریجنل دفاتر میں گیس چوری کی شرح میں اضافہ. لائن لاسز میں ریکارڈ اضافے کا انکشاف. لاہور ریجن میں لاسز کی شرح 23.5% تک پہنچ گئی. لاک ڈاؤن کے دوران سی اے اے کے عملے کو ڈیوٹی سے غیر حاضری مہنگی پڑ گئی. لاہور ایئرپورٹ سمیت لیگل اور دیگر برانچز میں بغیر اجازت ڈیوٹی سے غائب افسران اور اہلکاروں کی فہرست طلب. اہم برانچز میں 24 مارچ سے کوئی اہلکار موجود نہیں. لاک ڈاؤن کے دوران افسران اور عملے کو ڈیوٹی پر موجود رہنے کا حکم. لاک ڈاؤن کے دوران بند کی جانے والے انڈسٹریز کھلیں گی. کھولی جانے والی انڈسٹری کو حکومت کے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہوگا. سیکرٹری انڈسٹری کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کی گفتگو. بولے انڈسٹری کھولنے کے لیے کوئی علیحدہ نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں.
254 सनतों को खिलाफ वर्जी पर वार्निंग जारी की जा चुकी है। वार्निंग के बाद अगले मरहले में सनतों की खिलाफ वर्जी पर उन्हें सरबमोहर किया जाएगा। नादरा सेंटर पीको रोड में कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज पर अमल दरामद न हो सका। नादरा सेंटर में बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए साइलिन की लंबी कतारें, बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए लाइनों में शदीद धक्कम पेश। नादरा सेंटर की कतारों में कोरोना खदशात के बावजूद हालत रोजा में सुबह से खड़े हैं, साइलिन का शिकवा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सूबे में 10,000 नए डॉक्टर्स भर्ती करने को खुशखबरी सुना थी। पिछले साल 7 साल से डॉक्टर्स की रुकी हुई तरक्कियां बहाल करेंगे। पंजाब असेंबली के इजलास में वजीर सेहत के सवालात के जवाबात। अपोजिशन ने कोरोना के दारू के लिए पॉलिसी न बनाने का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। ख्वाजा इमरान नजीर बोले, हुकूमत कोरोना के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 2020 और देही पंचायतें और नेबरहुड काउंसिल्स 2020 तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। स्कूल खोलने के लिए वाज़ेह प्लान मुरतब करेंगे। इससे कबल सख्त हिफाजती इकदाम करना होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का ट्विटर पर शहरियों के सवालों का जवाब। बोले, स्कूल खोलने से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। गवर्नर पंजाब ने फी सेंटर में टेक्नो मोबाइल की कोविड-19 आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। बोले, हुकूमत ने ताजरों पर एतमाद करके कारोबार की इजाजत दी है। टेक्नो के डायरेक्टर सेल्स अदील ताहिर कहते हैं, टेक्नो ने हुकूमती एसओपीज के मुताबिक तमाम मार्केट्स में हिफाजती मास्क तकसीम किए हैं और डिसइंफेक्शन टनल्स लगा रहे हैं। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 25 लाख मुस्तहकीन को 12,000 फी खानदान देने का ऐलान। रकूम की अदायगी बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद शफाफ तरीके से की जाएगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहते हैं, सूबे भर में इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के 6,000 सदायत कैंप लगाए जाएंगे। 8070 पर पहले से रजिस्टर्ड अफराद खानदान इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। मुश्तरका कोशिशों से कोरोना को शिकस्त देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ को अमरीकी सफारत खाने के नाजिमुल अमूर सफीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स का खत। कहा, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी है। अमरीका ने $15 मिलियन की नई फंडिंग का वादा किया है। इजाफी इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कोरोना से शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद असगर शहीद को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ का मेजर मोहम्मद असगर शहीद की शहादत पर अहले खाना से इजहार हमदर्दी। बोले, दीगर दहशतगर्दी समेत दीगर महाजों के लिए जानों के नजराने देने वाले हमारे हीरोज हैं। सूबे में टिड्डी दल के नुकसानात से फसलों को महफूज रखने के लिए इजलास। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने सदारत की। इजलास में टिड्डी दल के खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग। अब तक 1,14,406 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। चीफ सेक्रेटरी बोले, फजा से स्प्रे के लिए हवाई जहाज की फराहमी के लिए हुकूमती सतह पर बात की जाएगी। एसी मॉडल टाउन ज़िशान रांझा का गल्ला मंडी काहना में अचानक छापा। जखीरा शुदा 2200 गंदम की बोरियां बरामद। ज़िशान नसरुल्लाह रांझा कहते हैं, जखीरा अंदोजों को किसी सूरत मुआफी नहीं दी जाएगी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। शहबाज सतलाह केस में मरकजी मुलजिम SSP मुफक्कर अदील के गिर्द दुखेरा तंग। लाहौर पुलिस की जानिब से भिजवाई गई चार्जशीट विफाक को भिजवा दी गई। चार्जशीट के बाद SSP के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना से जाम बहक होने वालों के लिए लहदा कब्रिस्तान मुख्तस करने की दरखास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया। दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। अदालत ने फौरी दरखास्त खारिज करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार को 15 मई तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। कोरोना के पेश नजर हिरासती मुल्जिमान को 30 मई तक मातहत अदलिया में पेश नहीं किया जाएगा। जेल हुकाम की जानिब से मुल्जिमान को 30 मई के बाद पेश किया जाएगा। जेल हुकाम की जानिब से सेशन जज लाहौर को आगाह कर दिया गया है।
ماتحت عدلیہ کی جانب سے حراست ملزمان کے کیسز میں توسیع کی شائع تھی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے نئے کمرہ عدالت میں ویڈیو لنک سے کیسز کی سماعت کا آغاز کر دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی عدالت عالیہ کے کورٹ نمبر 7 میں مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں۔ قاصد کے ذریعے فریقین کو اونچی آواز میں کمرہ عدالت میں طلب کرنے کا پرانا طریقہ تحال رائج۔ کارپوریٹ ریجنل ٹیکس آفس کے ایڈیشنل کمشنر اظہر جہانگیر کے بھائی بابر جہانگیر کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں انکم ٹیکس افسران اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ایڈیشنل کمشنر اظہر جہانگیر کے بھائی بابر جہانگیر گزشتہ روز حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے۔ کل مسالک علماء بورڈ کے زیر اہتمام یوم بدر اور یوم وصال حضرت عائشہ صدیقہ کے سلسلے میں تقریب جامع مسجد کبریٰ نیو سمن آباد میں چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ اور دیگر کا خطاب۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ غزوہ بدر میں اسلام کی عظیم الشان فتح اور کفر کی شرمناک شکست ہوئی۔ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کی فیلڈ افسرز کے لیے آن لائن تربیت شروع۔ افسران کی آن لائن تربیت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ آن لائن کلاسز ہفتے میں 5 روز ہوا کریں گی۔ اس سے قبل فیلڈ آفیسر کی ٹریننگ ہفتے میں 3 روز کروائی جاتی تھی۔ جیلانی پارک ریس کورس میں شہریوں کے لیے بننے والے سیلفی پوائنٹ کا افتتاح۔ سیکرٹری ہاؤسنگ ندیم محبوب نے پہلے سیلفی پوائنٹ کا افتتاح کیا۔ سیلفی پوائنٹ سے شہری اپنے اور اپنے پیاروں کے ساتھ یادگار لمحات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کریں گے۔ مشیر وزیر اعلیٰ آصف محمود کی گفتگو۔ اور کھلاڑی کے معاشی تحفظ کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ قبل از وقت دینے کا فیصلہ۔ چیف ایگزیکٹو پی سی بی کہتے ہیں ابھی کسی کھلاڑی کی کیٹیگری طے نہیں ہوئی۔ وسیم خان بولے کھلاڑیوں کی حفاظت کو یقینی بنائے بغیر دورہ انگلینڈ کی حامی نہیں بھریں گے۔ انگلینڈ میں اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں۔